تو ہماری بات چل رہی تھی حدیث جبرائیل کے تعلق سے. حدیث جبرائیل ہم آپ کو یاد دلاتے ہوئے حدیث کی شرح کرتے جائیں گے. ہم نے پہلے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اتنی دیر تک ہم شرح کرتے رہیں گے کہ آپ کو حدیث ہی یاد رکھنی چاہیے. تو حدیث جبرائیل یاد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. اس دوران ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے, انتہائی سیاہ تھے. اس پر سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں تھا اور اس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا, اتنے قریب آیا کہ آ کر کے آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا لگا کر کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھا اور آپ سے سوال کیا. پہلا سوال کیا مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اسلام تشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں, وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, وتؤتی الزکاۃ, زکات ادا کرو, وتصوم رمضان, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو, وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور حج کرو اگر حج کرنے کی طاقت ہو. پھر انہوں نے کہا صدقتا, بالکل آپ صحیح جواب دے رہے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فعجبنا له کیف یسألہ ویصدقہ, ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کے بعد جب جواب آیا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جواب صحیح ہے, یعنی جواب پہلے سے ان کو معلوم ہے. ہمیں اس پر تعجب ہوا. پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے, تو آپ نے ارکان ایمان بیان فرمائے اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ترتیب کے لحاظ سے ہے یہ, ہمیشہ اس ترتیب کو یاد رکھیے. ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بالیوم الآخر, ایمان بالقدر خیرہ و شرہ, ایمان بالقدر خیرہ و شرہ. یہ بات ہے. اور ہماری بات چل رہی تھی ایمان باللہ پر. کس پر چل رہی ہے؟ ایمان باللہ پر ہماری بات چل رہی ہے. ایمان باللہ کیا ہے, اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے, اسی کی پوری بحث چل رہی ہے. تو پچھلے ہفتے یہ بات اصل میں آئی تھی, اس لیے میں چاہ رہا ہوں اس کو اور واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی کتاب عقیدے کی رکھ کر کے پڑھیں, کوئی بھی کتاب رکھ کر کے پڑھیں, اس میں عقیدے کی ساری معلومات نہیں ہوتی, چاہے اصول ثلاثہ ہو, چاہے کتاب التوحید ہو, چاہے شرح العقیدہ الواسطیہ ہو. ان میں سے کسی میں بھی عقیدے کی پوری معلومات نہیں آتی ہیں. شرح العقیدہ الطحاویہ عربی میں اتنی موٹی کتاب ہے, اس میں کسی حد تک ساری معلومات کو جمع کیا گیا, لیکن وہ بہت موٹی کتاب ہے عربی میں اور اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں منطق اور فلسفے کی ہیں, یعنی منطق اور فلسفہ لینا پڑتا ہے اس کے لیے, خاص پیسوں کو جاننے کے لیے. تو وہ اتنی موٹی کتاب ہے. یہ پوری کتاب کیا ہے, اسی کے بارے میں ہے جو ایمان کی شرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں آپ مطمئن رہیے کہ ہم اصول ثلاثہ پڑھنے کے بجائے یا کوئی اور پڑھنے کے بجائے آپ کو صرف حدیث جبرائیل میں ایمانیات کی وہ ساری بحثیں جو اصول ثلاثہ, کتاب التوحید اور عقیدہ واسطیہ سے اونچے لیول کی ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یعنی اس سے بھی اونچے لیول میں وہ آتی ہے بات, اس میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی. آپ مطمئن رہیے اس کے بارے میں. یہاں تک کہ جامعہ اسلامیہ میں جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں, عقیدے کی جو گھنٹی وہاں ہوتی ہے, اس میں یہی پڑھا جاتا ہے جو حدیث جبرائیل میں ہے, ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بالیوم الآخر, ایمان بالقدر. اسی ترتیب کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, یعنی کوئی کتاب نہیں, اسی ترتیب کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اردو میں جو ہے یعنی سمجھانے کے انداز میں یہ باتیں آئیں گی, ایسا نہیں ہے کہ تقریر کے انداز میں آئیں گی. شروع میں نے آپ سے یہ بات کی تھی. یہ بھی کبھی کبھی لوگ بس سوال کرتے ہیں اس درس کے بارے میں, کبھی کبھی بات لوگ جو ہے جو اس میں شرکت نہیں کی ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی کہ کیا لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا, کیا لوگوں کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے. جو آدمی پڑھا رہا اس کو معلوم ہے کہ میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں, جو پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں سمجھ پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا ہوں, جو دور ہے اسے کیا معلوم ہے کہ بولیے
ایک آدمی برابر تیرتا ہے وہاں جا کر کے، وہ خودتا نہیں اس میں تیرتا ہے روزانہ. ایک آدمی جو نہیں گیا ہوگا اس میں صرف سنتا ہے کہ اتنے فٹ گہرا پانی ہے اور کہہ رہے اتنے پانی میں کیسے کوئی تیر سکتا ہے. تو باہر والا آدمی اس طرح کا سوچ سکتا ہے، اندر والا آدمی جو روز اس میں جاتا ہے ڈبکیاں لگاتا ہے اس کو کیا پریشانی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس کو کبھی یہ سوچا نہیں. تو کبھی کبھی اس طرح کے سوال باہر سے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، میں آپ کو مجھ سے کیے جاتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بھی بول رہا ہوں کہ کیا یہ، کیونکہ مدرسوں میں لوگ جلدی کلاسوں میں نہیں سمجھ پاتے یہ چیزیں، تو کیسے جو ہے یہ باتیں ان کو جو ہے سمجھائی جا رہی ہیں، کیا اصول حدیث وہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس طرح کی بات ہے. دیکھا کہ پہلی بات یہ کہ یہ نوجوان لوگ جو رغبت رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی خواہش سے یہ بات کہی تھی، تو ان کے دل میں رغبت ہے، خواہش ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سکھا رہے، اور الحمدللہ اب تک ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے سکھانے کے تعلق سے. دوسری بات یہ ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ ہمیشہ سکھانے والے اور سیکھنے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر سکھانے والا صحیح سے سکھا سکتا ہے، سیکھنے والا صحیح سے سیکھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں آتی کہ وہ چیز کیا ہے. سکھانے والا ڈھنگ سے سکھایا جائے تو وہ سکھا سکتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بات ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے پریشانی ہو تو اس بات کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس بات کو نہ سکھائے، ایسا ممکن ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے، بس اس پر وہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی عام درس نہیں ہوتا ہے کہ اس میں عام پبلک آ کر کے بیٹھ گئی تو ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. ہم تو شروع میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ترتیب سے کورس چل رہا ہے، جو بھی اس ترتیب کے ساتھ شریک ہوتے جائیں گے وہ اسی ترتیب کے ساتھ ان کو باتیں معلوم ہوتی جائیں گی، اور انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اور اب تک تو ہمیں نہیں محسوس ہوئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی. تو بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ایمان باللہ میں ابھی ہماری بات انشاءاللہ اس لیول تک پہنچ جائے گی جو آپ عقیدہ واسطیہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کو اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی، میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں میں بول رہا تھا آپ کو ایمان باللہ کے تعلق سے. ابھی آج کا درس بھی ہمارا کس کے بارے میں ہے؟ ایمان باللہ ہی کے بارے میں. ایمان باللہ میں اور کون سی چیزیں آتی ہیں؟ بات آپ کے سامنے چل رہی تھی اسماء اور صفات کے تعلق سے. توحید کی قسمیں آپ کے سامنے آئی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اور یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی کہ توحید ربوبیت میں کیا چیز ہوتی ہے، یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں اللہ کے کاموں میں اللہ کو دیکھ کر. توحید الوہیت یاد رکھنے کے لیے آسان ہے، بندے جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے اس میں خالص اللہ کے لیے، اللہ صرف ایک اللہ کے لیے کرنا، وہ جو ہے توحید الوہیت ہے، توحید عبادت بھی کہتے ہیں اس کو. اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ زیادہ گمراہیاں کس میں آئی ہیں؟ توحید اسماء و صفات میں، یعنی مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو گمراہیاں مسلمان فرقوں میں آئی ہیں وہ اس میں زیادہ آئی ہیں. ورنہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے عمومی لحاظ سے تو مشرکین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جس کا تعلق توحید الوہیت سے ہوتا ہے. تو یہ بات تھی توحید اسماء و صفات کے بارے میں، اس کا کچھ حصہ آج بھی آپ کے سامنے آئے گا. ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں آپ کو، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام حسنہ ہے، اور حسنہ کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کامل درجے کے ہیں، بے مثل ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ باتیں ہمیں ذہن کرنی چاہیے. اور یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ توقیفی ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام نہیں دے سکتے. جو اللہ نے اپنا نام بیان کیا ہے اسی نام سے ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دے سکتے. یہ توقیفی ہونے کا مطلب ہے. تیسری بات اس کے اندر آج آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو نام ہے اپنے ساتھ صفات رکھتے ہیں، اپنے ساتھ صفات رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام ہونے کے ساتھ ساتھ صفت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں. جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ نام ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے یہ نام صفاتی بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے السمیع. کیا نام ہے؟ السمیع. تو السمیع نام ہے اور ساتھ میں اس کی صفت بھی ہے کہ وہ سننے والا ہے. جو صفت ہے وہ صفت بھی اس کے اندر پائی
تو اللہ تعالیٰ کا ہر نام صفت بھی رکھتا ہے، کوئی نام بھی ایسا نہیں ہے جس میں صفت نہیں پائی جاتی۔ صرف اللہ کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اللہ یہ صفت یہ ذاتی نام ہے اور بقیہ نام صفاتی ہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ اللہ بھی صفاتی ناموں میں سے ہے، اس میں الوہیت کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی صفت اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام کیسے نام ہیں؟ صفاتی نام ہیں، ہر نام کے ساتھ صفت اللہ تعالیٰ کی جڑی ہوئی ہے۔ چیزوں کے نام یا انسانوں کے نام کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام ہوتا ہے لیکن وہ صفت نہیں پائی جاتی، اس نام کی جو صفت ہے وہ صفت نہیں پائی جاتی۔ جیسے ایک آدمی کا نام آپ نے عاقل رکھ دیا، نام عاقل رکھ دیا، لیکن ہے بڑا ٹیوب لائٹ بیوقوف قسم کا، تو اب یہ عاقل نام ہونے سے ضروری نہیں کہ اس کے اندر عقل نہیں پائے، کیونکہ عاقل نام ہے اس کا۔ نام کسی کا مثال سمجھانے کے لیے پیش کر رہے ہیں آپ کو، کافور رکھ دیا، کسی کا نام کیا رکھا ہے؟ کافور۔ کافور سفید رنگ کا ہوتا ہے، وہ آدمی بالکل کالا ہے، تو وہ جو صفت پائی جاتی ہے اس نام کے اندر، وہ صفت اس کے اندر پائی جائے کوئی ضروری۔ ایک کا نام آپ عادل رکھ دیجئے اور وہ انتہائی درجے کا غالب ہے، تب بھی اس کا نام عادل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، پھر بھی نام کیا رکھا گیا ہے؟ عادل رکھا گیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے انسانوں کے جو نام ہیں اس میں نام کے ساتھ صفت کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹی صفت کبھی پائی جاتی ہے۔ نام کسی کا آپ نے رکھ دیا سمیع، یعنی سننے والا، اور وہ آدمی بہرا، جب نام رکھتے تھے پتہ نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا نام رکھ دیے تھے پتہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ صفت اس کے اندر نہ پائی جائے، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بچپن میں جب نام رکھے تھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی آگے چل کر کے کیا بنے گا، پتہ نہیں تھا، اس لیے ویسا نام رکھ دیے تھے۔ ایک کا نام رکھا نبیل، نبیل کے معنی عربی میں ہوتے ہیں بہت ہی شریف قسم کا، اعلیٰ اخلاق کا آدمی نبیل کہلاتا ہے، جو بلے درجے کا فاسق و فاجر آدمی ہو سکتا ہے اس کا نام کیا ہو؟ نبیل پر ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اسماء الحسنی، اس کی ایک جو ہے بات یہ بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے نام جو نام ہے اس صفت پر دلالت بھی کرتے ہیں، جو بھی نام ہے اس کو نام اس صفت پر دلالت بھی کرتا ہے، ہر نام کے ساتھ یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام الحی ہے، الحی تو یہ دلالت کرتا ہے حیات کی صفت پر۔ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ہے، یہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے جاننے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا نام السمیع ہے، یہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سننے پر۔ اللہ تعالیٰ کا نام البصیر ہے، یہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے۔ ایسے ہی سارے نام لے لیجیے، تو ہر نام کے ساتھ صفت جڑی۔ یہی نقطہ تھا جس میں جہمیہ سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک فرقہ کیا ہے؟ جہمیہ، ایک فرقہ جہمیہ، ان سے غلطی جو ہوئی وہ اسی میں ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام صفت سے خالی کر دیا۔ جہمیہ کی، معتزلہ کی پوری گمراہی، اس کے بعد سے اور بھی گمراہی آئی، لیکن اسماء و صفات کے بعد میں ان کی اصل جو گمراہی آئی وہ گمراہی کس سے تعلق رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام تو مان لیے ہو، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، لیکن یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ عربی میں اس کو بیان کرنے میں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں هو السمیع بلا سمع، هو البصیر بلا بصر، وہ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں ہے، بغیر سننے کے وہ سمیع ہے۔ وہ البصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے، بغیر دیکھے کہ وہ البصیر ہے، وہ ایسے بیان کرتے ہیں۔ یہی ان کی گمراہی کی اصل بنیاد ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو تو مانا، لیکن معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو صفت سے الگ کر دیا۔ وہ نام
مانتے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جبکہ سمیع کے اندر سننے کی صفت موجود ہے۔ وہ مانتے اللہ تعالیٰ البصیر ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اسی لیے وہ تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو کہتے ہیں وہ سارے نام جو اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ یہی ان کی غلطی، بنیادی غلطی ہے۔ ان کی دلیل ہے اور ریزن کیا اس طرح کر کے؟ جی، اب انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی آپ کو یہ ہوگی، یہاں تھوڑا وہ یہی منطق کے ذریعے سے ان کو یہ چیز، منطق ہے جو سبجیکٹ ہوتا ہے، لاجک جسے کہتے ہیں، فلسفہ جو آیا، تو فلسفے نے تھوڑا یہاں پر ذہن کو خراب کیا۔ دیکھو منطقی بات اس سلسلے میں وہ پیش کرتے ہیں، فلسفے کی بات پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ سنتا بھی ہے، البصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، تو کئی اللہ ہم کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک تو اللہ ہے، ایک سمیع ہے، ایک البصیر ہے۔ جتنے نام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے الگ الگ، اتنی ہی ذات بن جائے گی۔ اور اللہ تو ایک ہی ہے، کئی ایک نہیں ہے۔ جب ہم یہ صفتیں مانیں گے تو الگ الگ کیا بن جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الگ الگ مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ کو ماننے کے بجائے کئی ایک کو ماننا پڑے گا۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی اور اسی وجہ سے انہوں نے صفات کا انکار کیا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ لازم نہیں آتا ہے، لیکن یہ بات ان کے ذہن میں آئی ہے۔ تو شیخ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مانتے تو ایک تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے، اس میں کئی، یعنی جو اشاعرہ ہے، اشاعرہ کا پورا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بالکل بے عیب جاننا چاہتے ہیں۔ وہ آگے چل کر کے تھوڑی اور باتیں آئیں گے اسماء و صفات میں کہ اشاعرہ کی جو گمراہی تھی وہ کہاں سے آئی، وہ بات آپ کے سامنے۔ یہ معتزلہ کی گمراہی یہاں پہ ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم ان ناموں کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کو بھی مانیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ کئی ایک معبود، ایک سمیع ہے، ایک البصیر ہے، ایک الحی ہے، ایک القیوم ہے، ایک الرشید ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام میں سب گنتے جائے کرتے سب الگ الگ ہو گئے۔ اس کی وجہ سے کہتے ہیں صفت کو نہیں۔ ایک دوسرا جو ہے وہ سوچے، اصل میں ایک حادث اور قدیم کی اصطلاح آتی ہے، یہ فلسفے اور منطق کی اصطلاحیں ہیں۔ عربی کی کتابوں میں بھی وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، حادث اور قدیم۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں، تو اس کے لحاظ سے بھی وہ باتیں ان کی یہاں آئی، میں اس کو پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ایک منطقی بحث ہے، اس کے لیے تھوڑا منطق جاننا پڑتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو اس میں الجھانا نہیں چاہتا اس پوری بحث میں۔ تو معتزلہ کی اصل گمراہی کہاں سے آئی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تسلیم کیا، لیکن ان ناموں کے ساتھ جو صفت پائی جاتی ہے اس صفت کو وہ نہیں مانتے، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو سمیع مانتے ہیں، بصیر مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں سمیع ہے لیکن سنتا نہیں ہے، بصیر ہے لیکن دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ان کے ذہنوں میں جو چیزیں آئیں اس میں سے ایک چیز یہ تھی، یہ بات جو کہ آپ کو سمجھ میں آنے کی، اس لیے میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی ہے ان کے ذہن میں کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو سننے کے لیے کیا آنا چاہیے؟ پھر کان بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ کان۔ اور اللہ تعالیٰ کے تو کان نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہے تو اللہ تعالیٰ کس کے جیسا ہو گیا؟ انسانوں کے جیسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں جیسا نہیں ہے۔ یہ سوچ آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن اس کی صفت نہیں ہے، سننا صفت یہ نہیں ہے۔ انکار کرتے ہیں، صفات کا انکار کرنے میں بنیادی وجہ یہی ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے درس میں کہا تھا کہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے تشبیہ دیا ہے اپنے ذہن میں، اس کے بعد اس کا انکار کیا۔ تو ہر انکار
بعد میں اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو یہی چیز معتزلہ سے ہوئی، ان سے یہی غلطی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر وہ تھوڑا عقل بھی استعمال کرتے، ہم عقل کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیں تبھی ہم کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو عقل کے لحاظ سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ صفتیں ہونے کے باوجود بھی کئی ایک ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک انسان کی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں نہیں؟ بولیے، ایک ہی آدمی ہے، اس کی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں، جیسے بولیے اٹھتا ہے، بات کرتا ہے، ہاں بولیے، اور چلتا ہے، پھرتا ہے، چھوٹے قد کا ہے، گورے رنگ کا ہے، صفتیں ہیں نہیں یہ سب؟ ایک ہی شخص کی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم دنیا میں انسان جو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ ہم اپنی جو ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ صفتیں ایک آدمی کی کئی صفتیں ہوتی ہیں، تو پھر کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری صفات ہے، ذات ایک ہے لیکن صفات بہت زیادہ ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بات تو کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، لاجک ہے اس میں، کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ اس میں کوئی لاجک نہ ہو، کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو یہ عقلی لحاظ سے بھی بات اتنی صحیح ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ سننے کے لیے کان کا ہونا، اس زمانے میں یہ لوگ جو تصور کیے یہ خود بھی اپنے آپ میں غلط بات ہے۔ آج سمجھانا اس کو آسان ہے، آج سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں، جانتے نہیں آپ ضروری ہے کیا؟ آپ بہت ساری باتیں ہیں، اگر آپ صرف بولتے ہیں تو کمپیوٹر اس کو کیش کر لے گا، اس کے کان نہیں ہے، کرتا نہیں کرتا ہے، پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا ہے، آپ بولتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ٹائپ ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ یہ ہو گئی، بعض گمراہیاں جو اس زمانے میں تھی، کہا جاتا ہے کہ جو ان کے دور میں پیش آئی کہ وہ عقل کے لحاظ سے سوچتے تھے، ان کے درمیان بعض چیزیں واضح نہیں تھی، لیکن آج ٹیکنالوجی سے ایسی چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ اب وہ پریشانی کی بات آدمی کو سوچنا نہیں پڑتا اس کے بارے میں کہ ہاں یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنی عقل استعمال کر کے بہت ساری چیزوں پر انہوں نے انکار کیا، لیکن آج وہ باتیں بہت واضح ہیں۔ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ سننے کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اس سے بندوں سے مشابہت ہو جائے گی، اس لیے کہ بندے بھی سنتے ہیں۔ جب یہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیر ہے، قدم ہے، قدم کا لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، قدم ہے، تو ہم بندوں کے قدم ہوتے ہیں اس لیے وہ بندوں کے مشابہ ہو جائے گا، یہ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجہ ہے، ہم جب کہیں گے اللہ تعالیٰ کے وجہ ہے کہ یہ بندوں کے مشابہ ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ہم خود اپنی ناقص عقل سے یہ بات سمجھ جاتے ہیں آسانی سے کہ پیر ایک انسان کا بھی ہے، پیر ایک ہاتھی کا بھی ہے۔ ہاں، ہاتھی کے پیر کو بھی کیا کہا جاتا ہے، پیر ہی کہتے نہیں کہتے، دونوں ہی جیسا ہے، دونوں ہی جیسا نہیں۔ یہ وجہ، یہ چہرہ ایک انسان کا بھی ہے اور یہی وجہ اور چہرہ ایک جانور کا بھی ہے۔ کیا یہ کہہ دینے سے بھی انسان کا چہرہ ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ گدھے کے چہرے کے جیسا ہے؟ نہیں آتا۔ انسان کا چہرہ انسان کے لحاظ سے، گدھے کا چہرہ گدھے کے لحاظ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم صفت مانتے ہیں تو یہ صفت اس کی اپنے ذات کے لحاظ سے ہے۔ دنیا میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور وہی لفظ ایک چیز کے لیے، ایک مخلوق کے لیے الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے اور دوسری مخلوق کے لیے الگ کیفیت ہوتی ہے۔ وہی چہرہ جب ہم کہتے ہیں تو چہرہ یا عربی میں وجہ کہتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کسی انسان کے لیے تو الگ تصور آتا ہے، اور جب یہی بات کہی جاتی ہے کسی شیر کے لیے، چیتا کے لیے، تو الگ تصور سے آتا ہے۔ کان ہے، ہم کہتے ہیں کان، اور بھی دوست مختلف چیزیں ہیں۔
हाथी का कान अलग होता है और इंसान का कान, लेकिन दोनों को फिर भी क्या कहते हैं? कान ही कहते हैं। तो सिर्फ लफ्ज वही इस्तेमाल हो जाने की वजह से कि बंदे को भी समी कहते हैं, बंदे को भी क्या कहते हैं? समी, सुनने वाला, और अल्लाह को भी हम समी कहें कि अल्लाह भी सुनता है अगर माना करते हैं, तो दोनों मुशाबे हो जाता है। कैसे मुशाबे हो जाएगा? इनका सुनना इनकी जात के लिहाज से, अल्लाह ताला का सुनना अल्लाह ताला की जात के लिहाज से। जैसे इंसान का सुनना इंसान के लिहाज से, और जानवरों में बताइए जिसका सुनना बहुत तेज होता है, बहुत तेज उसकी बहुत दूर की आवाज तभी सुन लेता है। नहीं कोई चलिए दूसरी मिसाल देता हूँ तभी आपको समझने में आसानी हो। देखने की, इंसान भी देखता है और परिंदे भी देखते हैं, जानवर भी देखते हैं। इंसान के देखने की सलाहियत और जानवर के परिंदे के देखने की सलाहियत अलग है। एक परिंदा फिजा में बहुत ऊपर होता है, कबूतर, उतनी ऊपर से नीचे वो देखता है, बहुत ऊपर से नीचे देखता है। अल्लाह ताला की मामूली सी मखलूक है, वो भी देखता है, उसके भी आंख है, इंसान के भी आंख है, दोनों के आंख है, लेकिन दोनों के देखने की सलाहियत अलग अलग है, जैसे नहीं। इतनी ऊपर से परिंदा, कबूतर बहुत ऊपर से रहता है, बिल्कुल इतना छोटा सा नजर आता रहता है। अगर कभी आपको तजुर्बा करना हो तो जो कबूतर पालते हैं उनसे पूछ लीजिए, उस कबूतर के ऊपर है वो, अगर वो नर है तो उसके मादा को यानी जो उसका फीमेल है उसको आप दिखा दीजिए तो ऊपर से नीचे आएगा, उतनी ऊपर से वो देख लेगा। जो पालते हैं उनको ये बात मालूम है कि बहुत ज्यादा उसके देखने की सलाहियत है, सूंघने की सलाहियत। हम भी सूंघते हैं और चींटी भी सूंघती है। चींटी की नाक देखा है आपने सूंघने में? हमारी अपनी सूंघने की सलाहियत है, हालांकि इंसान मखलूकात में बहुत ऊंचा मकाम है, इसकी अपने सूंघने की सलाहियत है, चींटी की सूंघने की सलाहियत है, लेकिन वो इंसानों से भी ज्यादा है। वो बहुत दूर से कहीं भी आप कोई मीठी चीज रख दे, वो सूंघ करके वहां पहुंच जाएगी, चाहे आप खास कितना भी उसमें वो कर ले तो वहां पे वो पहुंच जाएगी। मच्छर आप देखते हैं, अल्लाह ताला की तो छोटी सी मखलूक है, इंसान कहाँ है? क्योंकि वो सूंघ करके वो पहुंच जाएगा। समझ गए ना? वो देख करके नहीं जाता है, कैसे जाता है? वो ये सूंघ करके जाता है। बहुत मशहूर बतीवा इसके बारे में आप सुनते रहते होंगे कि एक साहब ने जो है मच्छर को धोखा देने के लिए मच्छरदानी लगाया, मच्छरदानी के अंदर नहीं सोया हो कि मच्छर तो समझेगा कि मच्छरदानी के अंदर होगा, वहां काटने के लिए वो आकर के चारपाई के अंदर सो गया कि मच्छर को पता नहीं लगेगा। मच्छर कैसे आता है? सूंघ करके आता है, वो भी उसको मालूम हो जाता है इंसान जहाँ है मच्छर वहां पहुंच जाएगा। उसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दे रखी है। तो ये सलाहियतें आप इंसानों के दरमियान, दूसरी मखलूकात के दरमियान ये फर्क देखते हैं। हर मखलूक की सिफत उसकी जात के लिहाज से, जब ये मखलूकात में आप फर्क देख सकते हैं तो ये बात अल्लाह ताला के बारे में कैसे ज़हन में नहीं आती है कि अल्लाह ताला की भी सिफात कैसी हैं? उसकी अपनी जात के लिहाज से हैं। ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि जब हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला समी है तो वो इंसानों जैसा हो, जब हम कहेंगे कि अल्लाह ताला बसीर है तो वो इंसानों जैसा हो जाएगा। ये सवाल ज़हन में आना ही नहीं चाहिए। आगे बात ये समझ में, तो अल्लाह ताला के नाम सारे के सारे नाम क्या है? सिफाती नाम है। हर नाम अपने साथ सिफत भी रखता है। जी, अल्लाह ताला के नामों के ताल्लुक से एक बात और भी, ये सारे ज़ाब्ते हैं, ये ज़हन में रहे तो कभी भी अल्लाह ताला की जो तौहीद है, तौहीद अस्मा व सिफात, उसमें गुमराही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के नाम जो सिफात है, नाम के साथ उसकी दो किस्में, उसकी दो किस्में, हर एक के साथ सिफात है, उन सिफात के साथ जो है फिर उसकी दो किस्में हैं। बाज़ ऐसे नाम हैं जो अल्लाह ताला की वो सिफत
صفت کے ساتھ خاص ہیں اور اس صفت کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا ہے. میں اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھاؤں گا، پہلے پھر اس میں وہ صفت خاص ہے، نام ہے، نام کے ساتھ صفت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کا اپنا کوئی تقاضا نہیں ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہے وہ چیز. اور اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام، صفت اور ساتھ میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے دوسرے پر، اس کا تقاضا بھی ایک سامنے آتا ہے. دو قسمیں ہیں، دونوں کی مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے الحی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحی، اللہ لا الا هو الحی القیوم. الحی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. الحی کے معنی زندہ، حیات جس کو، تو الحی نام ہے، اس کے ساتھ صفت ہے، وہ صفت کیا ہے؟ الحیات. لیکن اس کا اثر نہیں ہے. اس کو بعض لوگ لازم اور متعدی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. بعض کتابوں میں آپ اس کو لازم اور متعدی پائیں گے، یعنی ایسی صفتیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہیں، وہ اس کا اثر دوسرے پر ظاہر، مخلوقات پر ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو پہلی قسم یہ الحی، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحی، صفت اس کے ساتھ کیا ہے؟ الحی کے ساتھ حیات کی ہے، حیات کی صفت ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے. الرحمن نام ہے، اس کے ساتھ صفت رحمت کی ہے. رحمت کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ دوسری قسم ہوتی ہے. دو قسمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اس لحاظ سے کی جاتی ہے. اس کو متعدی کہتے ہیں. تو ایک نام ایسا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے، یعنی ایسے نام ہے قسم کہ وہ جو صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم ہے اور اس کا اثر کسی چیز پر ظاہر نہیں ہوتا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام ہے، صفت ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس صفت کا اثر ظاہر بھی ہوتا ہے مخلوقات پر. اس کی مثال یہ الرحمن. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام، صفت کیا ہے؟ رحمت کی صفت پائی جاتی ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بندوں پر ظاہر ہوتی ہے. اسی کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو بھی ساری نعمتیں دیتا ہے. یہ اس کی رحمت کا سمجھ لینا. اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بھی دیتا ہے اسی رحمت کی صفت کی وجہ سے. اس رحمت کی صفت کا یہ اثر ہے جو ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام غفور ہے، الغفور. بولیے یہ کس میں آتا ہے؟ جی، نام الغفور ہے. صفت کیا پائی جاتی ہے؟ معاف کرنے کی، مغفرت کرنے کی. اس مغفرت کا اثر بندے پر ظاہر ہے. ایک آدمی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام التواب ہے. کس میں سے آئے گا یہ؟ تین چیزیں اس کے اندر آئیں گی. ایک تو یہ کہ تواب نام ہے، دوسرے ایک تواب میں صفت کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے کی. اور تیسرا کیا ہے؟ اس کا اثر بند ہو سکے چیز صفت. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے زیادہ تر ایسے ہی ہے، یعنی نام بھی ہے، صفت بھی ہے اور متعدی بھی ہے، یعنی اس کا اثر بند تک آتا ہے. اب یہ کہیں کہ اس کو جاننے سے کیا فائدہ ہے؟ کیوں ہم جو ہے اس کو یہ کہ اس کا اثر جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو متعدی، جس کی صفتیں متعدی ہوتی ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے. اسی صفت کو سامنے رکھ کر کے اسی موقع پر اس نام کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ دعا کریں تو دعا جلدی قبول
جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف، یہ وہی ہے، اے اللہ تو عفو ہے، عفو نام ہو، تحب العفو، عفو یہ صفت ہے اس کی، فاعف عنی، پھر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اس عفو کا اثر اے اللہ اپنے اوپر چاہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یہ جاننے کے لیے جو ہم یہ آپ کو سامنے بیان کریں گے تو کس میں کیوں خواہ بیان کر رہے ہیں، تو اسی مقصد سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ نام ہے، جو نام صفاتی ہیں اور صفت اس کے اندر کیسی پائی جاتی ہے، متعدی صفت پائی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے انہی ناموں کے حوالے سے دعا کیجیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا رحمان یا رحیم، یہ رحم ہم پر رحم، یا اللہ انک رحیم، انک رحیم فرحم علینا، ہم پر تو رحم، یہ عربی میں ہم کہہ رہے ہیں، آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو غفور ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو تواب ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، وتب علینا انک انت التواب، اسی لحاظ سے صفت ہے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھو جی، اب کتنا ٹائم ہے؟ 5 منٹ، 4:30۔ ہم یہاں سے نماز پڑھ کے جائیں گے، اس لیے ہم کو یہ نہیں ہے۔ جماعت کتنے بجے ہے؟ 1:50۔ اذان کا 1 گھنٹے تک کر سکتے 1 بجے تک چلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کو جو بیان کر رہا ہوں 10 منٹ ہمارے سامنے ہے گھڑی میں، تو ہم بیان کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام، ان کی جو صفت ہے، صفت دلالت کرتے ہیں، ہر نام کے ساتھ ایک صفت ہوتی ہے جو کمال درجے کی صفت ہوتی ہے، لیکن کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے ایک تیسرا معنی پیدا کرتے ہیں، کمال کا ایک تیسرا معنی پیدا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں یا احادیث میں ان ناموں کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ان ناموں کا الگ الگ معنی ہوتا ہے، الگ الگ صفت دلالت کرتے ہیں، لیکن جب ایک ساتھ آتے ہیں تو اور کمال پر دلالت کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر کمال کا معنی ہوتا ہے۔ مثال پیش کرتا ہوں تو بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ آپ قرآن میں ایسا پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے نام یہ العزیز الحکیم، بار بار ایک ساتھ العزیز الحکیم۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کا خیال کریں، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہی جگہ پہ آتا ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ایک ساتھ آتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر ایک کہنا ہے، لیکن کہیں کہیں آپ دیکھیں کہ 2 نام ایک ساتھ آتے ہیں، التواب الرحیم۔ ابھی جیسے میں نے پڑھا انک انت التواب الرحیم، جیسے یہ ہے العزیز الحکیم، العزیز الحکیم۔ میں اب آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ صرف العزیز الحکیم سے، کہ یہ 2 نام جب ایک ساتھ آئے ہیں تو ایک تیسرا معنی بھی پیدا کرتے ہیں۔ العزیز کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کا جو معنی جو صفت ہے اس کا مطلب ہے غلبے کی صفت کی، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، قہار ہے، عزیز غالب ہے۔ حکیم حکمت کی صفت پائی جاتی ہے، تو حکیم نام میں حکمت کی صفت پائی جاتی ہے، اور عزیز نام میں عزت یعنی غلبے کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غالب ہے ساری مخلوقات پر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ تو دونوں صفت ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، حکیم کی صفت بھی مانتے ہیں اور عزیز کی صفت بھی مانتے ہیں، لیکن العزیز الحکیم کے ساتھ ایک تیسرا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکمت کے ساتھ، حکیم ہے غلبے کے ساتھ۔ اس کی عزیز کی صفت حکمت سے خالی نہیں، حکیم کی صفت غلبے سے خالی نہیں، اور یہ کمال کو بتاتا ہے۔ اب میں انسانوں سے مثال دے کر کے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ مثال
اپنے درمیان ایک مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو، تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ کوئی شخص انسانوں میں سے اگر غالب آ جاتا ہے کسی پر، تو غالب آدمی عام طریقے سے ظلم کا شکار ہے، ظالم بن جاتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ جب غلبہ حاصل ہوتا ہے تو انسان سے کیا ہو جاتا ہے؟ ظلم۔ مخلوقات میں یہ چیز بن کہتا ہے ظلم آ جاتا ہے، ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اندر حکمت آتی ہے، انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ حکمت آتی ہے تو اس کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ حکمت کس کی علامت ہے؟ کمزوری کی علامت ہے، ذہن میں رکھیے گا اس کو، حکمت کمزوری کی علامت ہے۔ کبھی کہتے ہیں نا حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسا کر لیا جائے یہاں پر، یہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب کمزور ہوتا ہے، ورنہ اگر جب کمزور نہیں تو کہتا ہے نہیں کیوں دبائیں گے، صاف صاف یہ بات ہے یہ کہیں گے، نہیں، حکمت کا تقاضا ہے کہ یہاں یہ بات نہ کہیے، سنتے نہیں کبھی آپ، تو حکمت کی جہاں بات کہی جاتی ہے وہ ہمیشہ کس کو دلالت کرتی ہے؟ کمزوری کو دلالت کرتی ہے۔ بات چل رہی تھی آپ کے ساتھ سامنے جو رہی ہے کہ عزیز اور حکیم دونوں ساتھ، حکمت کے ساتھ تصور کیا آتا ہے؟ کمزوری کا آتا ہے، کہ آدمی کمزوری جب محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم یہاں پر یہ
बात मानते हुए चले जाए, हालांकि वो आदमी उसको सही नहीं समझता लेकिन फिर भी खामोशी के साथ हिकमत का तकाजा कहते हैं कि ऐसा है तो उसको करते जाए। और अजीज के साथ ये मामला है कि जो आदमी गालिब हो जाता है वो अक्सर जुल्म करने का भी शिकार हो जाता है, जालिम भी बन जाता है। तो अल्लाह ताला अजीज है और हकीम है, दोनों के साथ मिला करके माना ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला अजीज है लेकिन जुल्म नहीं, क्योंकि उसकी इज्जत की उसके अजीज की ये सिफत, अजीज होने का ये मामला हिकमत के साथ जुड़ा हो, हिकमत से जुड़े होने की वजह से वो जुल्म नहीं करता है गलबे के बाद। अल्लाह ताला हकीम है लेकिन हकीम होने के साथ अजीज भी है। उसकी हिकमत किसी मसलहत की वजह से नहीं होती है, किसी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि वो गालिब भी है और साथ में हकीम भी है। तो अल्लाह ताला की हिकमत की सिफत किसी कमजोरी की वजह से नहीं है, तो उसके अंदर एक अलग तरीके का कमाल का माना पैदा होता है जब दोनों को आप साथ मिला करके देखते हैं, ये अलग तरह का हुस्न पैदा होता है कहते हैं। और अल्लाह ताला के सारे अस्मा क्या है, अस्माए हुस्ना है, ये अच्छे अच्छे नाम हैं, तो अलग अलग भी उनके अंदर हुस्न पाया जाता है। और बाज नाम जो एक साथ आते हैं उनके साथ मिल करके भी एक अलग हुस्न पैदा होता है, उसके अंदर एक अलग कमाल का माना पैदा होता है, तो उसको भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। आप ज़हन में रखिएगा, तव्वाब और रहीम साथ साथ आता है। तव्वाब तौबा कबूल करने वाला, रहीम रहम करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला तव्वाब है, रहीम है, दोनों अलग अलग भी अपने अंदर कमाल की सिफत रखते हैं, लेकिन साथ में मिला करके फायदा ये होता है अल्लाह ताला तव्वाब है, अगर किसी की तौबा कबूल करता है तो इस वजह से नहीं कि किसी दबाव में आकर के, ये उसकी रहमत के साथ जुड़ी। देखिए कैसा कमाल का माना पैदा होता है उसमें, तौबा कबूल करता है तो किसी और वजह से नहीं, बल्कि ये उसकी रहमत, किसी बंदों पर रहमत करना चाहता है तो तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला रहीम है, रहमत का तकादा होता है उसके कि बंदों की रुजू करता है, उनकी तौबा को कबूल करता है, एक दूसरे के साथ लाज़िम ये चीज़ पाई जाती है। कभी ऐसा होता है कि एक आदमी किसी को माफ़ करना नहीं चाहता, बंदों के दरमियान इस तरह से माफ़ करना नहीं चाहता, लेकिन सब लोग कहते हैं माफ़ कर दो, मैं क्या माफ़ करने में माफ़ कर दो, तो लोगों से दबाव में आकर के इस्तीफा वापस ले लिया, माफ़ कर दिया, तो ये दबाव में आकर के मामला होता है। अल्लाह तबारक व तआला तव्वाब है तो रहमत की सिफत के साथ है, बंदों की तौबा अपनी रहमत की सिफत की वजह से है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप दुआ करेंगे तो अब दुआ के अंदर आपको कुछ और मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए और हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। जो भी हम कोशिश करते हैं समझने और समझाने की, अल्लाह तबारक व तआला उसमें हमें सही जो है समझ अता फरमाए, हमें भी समझ अता फरमाए और आपको भी सही समझ